بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب جہاں ایک طرف خلافت علی تھی اور دوسری طرف جنگ و اختلافات۔ آخر کیا وجہ تھی کہ عشرہ مبشرہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اس فتنے میں الجھ گئے؟ حضرت علی بن ابی طالب کی خلافت سے مراد اسلام کے ابتدائی دور میں وہ زمانہ ہے جب آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ یہ دور 35 ہجری سے 40 ہجری تک جاری رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ جب آپ نے خلافت سنبھالی تو اسلامی سلطنت کی سرحدیں مغرب میں مصر تک اور مشرق میں ایران کی دور دراز حدود تک پھیلی ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا منصب نہایت مشکل اور فتنوں سے بھرے حالات میں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس نازک موقع پر خلافت لینے کے خواہش مند نہ تھے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان بڑے امتحان اور مشکلات میں ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اصرار پر آپ نے خلافت قبول کر لی۔ اگرچہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی تائید کی، لیکن کچھ بڑے اور جلیل القدر صحابہ جن میں عشرہ مبشرہ میں سے بھی چند شامل تھے، وہ دل سے خلافت کے فیصلے پر راضی نہ تھے۔ وہ بظاہر تو بیعت کر چکے تھے مگر دل میں اختلاف رکھتے تھے۔ دوسری طرف شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور انہوں نے اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ وقت بہت حساس تھا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ سب مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا سکتا اور امت کو مزید فتنوں اور مشکلات سے بچایا جا سکتا۔ لیکن تاریخ کا رخ کچھ اور ہی تاریخ کے اوراق میں آتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے مسلمانوں کو ایک کرنے کی بجائے ان کے درمیان اختلافات کو بڑھانے کا کام کیا اور جلتی آگ پر تیل ڈالا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ سیدنا عثمان کے قاتلین کو گرفتار کر کے ان کو سزا دی جائے، لیکن تاریخ اس بات پر بھی حیران ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے امت کو مزید خون ریزی اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے صلح کر کے خلافت اور اقتدار معاویہ بن ابی سفیان کے حوالے کر دیا، تب وہ خود مسلمانوں کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک بھی قاتل کو نہ گرفتار کیا اور نہ ہی کسی کو سزا دی۔ امام طبری اور علامہ ابن جوہری کے مطابق سیدنا عثمان کے قصاص کا مطالبہ دراصل معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس فتنے میں صرف معاویہ ہی شامل نہیں تھے بلکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی، جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل تھے، اسی فتنے کا شکار ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ ان دونوں بزرگ صحابہ نے بھی حضرت علی سے وہی مطالبہ کیا جو معاویہ کر رہے تھے کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حالات کی نزاکت اور مشکل وقت کے بارے میں سمجھایا اور فرمایا کہ فی الحال قاتلین کو پکڑنا ممکن نہیں، بلکہ پہلے میری خلافت کو مضبوط کرنے اور میرا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، تو یہ جواب سن کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور انہیں بھی اپنے ساتھ حضرت علی کے خلاف کھڑا کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 3 بڑی شخصیات نے تیاری کر کے میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس لڑائی کو تاریخ میں جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہا جاتا ہے اور اس جنگ کا نام اس لیے جنگ جمل پڑا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس معرکے میں شریک ہوئی تھی۔ یہ جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح نصیب ہوئی، لیکن آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر واپس روانہ فرمایا۔
امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک کتاب معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آ کر آپ سے ملاقات کریں۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہیں سنا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے؟ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ بات سنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو پھر آپ مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، مجھے یہ حدیث یاد نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ سے رجوع کر لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ ثور بن مجزہ کا بیان ہے کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزرا۔ اس وقت وہ زخمی حالت میں آخری لمحات گزار رہے تھے۔ میں ان کے پاس رکا تو انہوں نے نیم غنودگی میں سر اٹھایا اور فرمایا، میں ایک روشن چہرہ دیکھ رہا ہوں، گویا کہ وہ چاند کی مانند ہے، بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں حضرت علی کی بیعت کر سکوں۔ چنانچہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور انہوں نے میرے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی۔ اس کے بعد وہ اللہ کے حضور اپنی جان سپرد کر گئے۔ میں نے جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا کہ طلحہ جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ طلحہ کو جنت میں کیسے داخل فرماتا اگر ان کی گردن پر میری بیعت نہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی اور فرمایا، زبیر، کیا تم بھول گئے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن علی کے خلاف جنگ میں نکلو گے، حالانکہ اس وقت علی حق پر ہوگا؟ اور پھر آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی وہ فرمان یاد دلایا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ لوگ عمار کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سننے کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم ہو گیا اور انہوں نے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اعلان کیا کہ وہ اب لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ محترم ساتھیو، تاریخ اسلام کے یہ روشن اور عبرت انگیز واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وقتی اختلافات اور فتنوں میں الجھنے کی بجائے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ آخرکار فتح اسی کی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔